السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے 15واں پارہ سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے آخر پر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ رکوع نمبر 21، آیت نمبر 60۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ بذات خود ایک نبی تھے، لیکن اپنے سے بڑے سے علم سیکھنے کی تڑپ پھر بھی باقی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، اسے علم سیکھنے کی ابھی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ انسان کچھ نیا سیکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ وہ اور مزید علم سیکھیں جو کہ ابھی ان کے پاس نہیں ہے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کیا کیا، ٹوکری لی اور اس میں مچھلی رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ بھی ان کے شاگرد ہی تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسباب کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سفر میں تو انسان کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کھانے پینے کی یا اس طرح کچھ بھی۔ تو اسباب جو ہے مہیا ہوں گے تو انسان جو اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کی چیز لی اور پھر چل دیے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے پاس جب پہنچے، پتھر پر سر رکھا تو سو گئے، نیند آ گئی۔ جو یوشع بن نون تھے وہ جاگ رہے تھے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو کیا ہوا، جو مچھلی تھی وہ ٹوکری سے اچانک نکلی اور دریا میں بہہ گئی۔ سرنگ کی طرف اس نے آہستہ آہستہ کیا کیا، راستہ بنا لیا۔ تو اس سارے واقعے کو یوشع بن نون جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، وہ ان کے خادم بھی بنے ہوئے تھے۔ اب جو یوشع بن نون تھے نا، وہ اس واقعے کا ذکر جو تھے موسیٰ علیہ السلام سے کرنا بھول گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو وہ پھر چلنا شروع کر دیا، اور دونوں نے پھر
مطلب اپنی جو سفر تھا اس کو جاری کر دیا، لیکن جو یوشع بن نون تھے وہ بتانا بھول گئے کہ مچھلی جو ہے وہ دریا میں بہہ گئی تھی۔ دن اور رات چلے، جب مچھلی کے راستے تک گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مچھلی لائیں، تو یوشع بن نون کا پتہ تھا۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا یعنی مچھلی مانگی، تو یوشع بن نون نے کہا کہ مچھلی نے تو اپنا رستہ بنا لیا، وہ تو اچانک ٹوکری سے نکل گئی تھی، میں آپ کو کہنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ رستہ ہے جس کی تلاش میں تھے ہم، وہاں سے خضر علیہ السلام گزرے، تو انہوں نے سلام کہا اور آپ نے کہا کہ آپ مطلب بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے علم سے ناواقف ہیں اور میں آپ کے علم سے ناواقف ہوں، تو کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے نا، کوئی بھی علم، تو جو استاد کورس کروا رہا ہے اس کو بھی بتانا چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ میں میرے پاس یہ علم ہے اور یہ میں کروا سکتا ہوں۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی بتانا لازمی ہے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے اور مجھے یہ چیز کروا دی جائے۔ تو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ تو میرے علم سے ناواقف ہیں اور میں آپ کے علم سے ناواقف ہوں، تو کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ؟ تو دونوں پھر چل دیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھ سے نا زیادہ سوال نہیں کرنے، جو فضول سوال ہوتے ہیں نا وہ بھی علم حاصل کرتے وقت وہ نہیں کرنے چاہیے۔ جب تک انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہ جب تک میں خود نہ بتا دوں آپ کو کسی بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ اچانک سے خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی کا ایک جو تھا تیشا لے کر کشتی کو پھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے صبر کرنا، آپ نے کوسچن نہیں کرنا، میرے سے سوال نہیں کرنا۔ اچانک ایک جو چڑیا تھی وہ کشتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرا علم اور اللہ کے علم کا فرق یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے گئے تو ایک لڑکے کا قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے ایک بستی میں چلے گئے، گاؤں میں جا کے پہنچے، جو کہ اب کھانا پاس نہیں تھا، وہ تو گم ہو گیا، تو بستی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ تو وہاں پہ اچانک ایک دیوار گری پڑی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو بھی سیدھا کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں بار بار کوسچن کر رہے ہیں، تو پھر خضر علیہ السلام کو تھوڑا غصہ آنا سٹارٹ ہو گیا۔ خضر علیہ السلام جو تھے، کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام ایک زمین پر بیٹھے تو وہ سر سبز ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کا نام لوگوں نے یہ رکھا تھا خضر علیہ السلام، تب خضر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور فرمایا اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا، جو وہ علم سکھانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی حالانکہ جلیل القدر پیغمبر تھے، بار بار درخواست کرتے ہیں کہ مجھے وہ سکھا دیں، مجھے وہ سکھا دیں جو آپ کو علم آتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ایک ہی وعدہ تھا خضر علیہ السلام کا کہ آپ نے صرف صبر کرنا ہے، آپ نے زیادہ کوسچن نہیں کرنے، سوال نہیں کرنے میرے سے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کر رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا ہے؟ اب یہاں پر یعنی آخر پر پھر انہوں نے سختی سے کہا،
اب 16واں پارہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی سورت کہف ہی جاری ہے اور رکوع نمبر یہاں پہ پارے کے لحاظ سے پہلا ہے. اور آیت نمبر 75. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر اب میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. اب نہیں میں پوچھتا، اب آپ سے میں کوئی کوشچن نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کتنے پیارے انداز سے بار بار اب اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے انہوں نے ایک آنس کیا تھا. اب وہ انہوں نے کیا کیا، دونوں ایک بستی کی طرف چل دیے. تب ریسٹورینٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اس لیے بستی والوں سے جب انہوں نے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کیا کہا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں تو کھانا نہیں دینا آپ لوگوں کو. تو تب جو تھی دیوار جو مطلب گرنے والی جو تھی، تب انہوں نے سیدھی کی تھی خضر علیہ السلام نے. تو یہ کیا دیوار گرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ خود گرنا چاہتی تھی؟ قرآن کریم میں ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی ایک شعور ہوتا ہے، اس لیے تو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی. خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا اس دیوار کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ نے جو دیوار سیدھی کی تھی تو اس پر آپ نے ان بستی والوں سے اجرت کیوں نہیں لی؟ آپ اجرت بھی تو لے سکتے تھے، یعنی اس دیوار کو سیدھا کرنے کے بدلے آپ پیسے لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا کھا لیتے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہی جدائی ہے آپ کے اور میرے درمیان. یہ آخری جواب تھا کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا. خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ میں اب سوال نہیں کرتا، تو اب پھر آپ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ اجرت لے لیتے تو ہم کھانا خرید لیتے. یہ آخری ان کا چانس ختم ہو چکا تھا. خضر علیہ السلام کو اب زیادہ غصہ آ چکا تھا. اب اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے عیب دار کیا تھا، یعنی کہیں پہ دیوار کو سیدھا کیا، کہیں پہ لڑکا قتل کیا، پھر کشتی میں سوراخ کیا. یہ ساری چیزیں عیب دار ہو چکی تھی نا، ان میں عیب آ چکا تھا ہر چیز میں. تو اب ان کا فائدہ کیا تھا، اب ہم وہ دیکھتے ہیں. یہ جو سب سے پہلے کشتی کا ذکر ہی تھا، تو کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی، تو ان کو اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ 10 بہن بھائی تھے، 5 ان میں سے معذور تھے، وہ کشتی والوں میں سے. تو کام کے ہمیشہ سے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک حقیقی. ایک چیز بظاہر نظر آتی ہے لیکن ویسی نہیں ہوتی. یعنی ایک چیز بظاہر اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے سوراخ کیا، بظاہر تو وہ بہت برا لگ رہا تھا نا سوراخ، کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے نقصان ہوگا، لیکن وہ اچھی تھی. سوراخ کرنا بہتر تھا. جیسے کشتی پر سوراخ ہو گیا لیکن اس کے ذریعے سے اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ مسکینوں کی جو روزی کا یہ ذریعہ ہے، اسی لیے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو کیا کیا، عیب دار قرار دیا تاکہ وہ مسکینوں کے لیے ذریعہ بنی رہے. بس اوقات چھوٹی تکلیف جو ہوتی ہے بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم غیب کا پردہ چاک تو نہیں نا کر کے دیکھ سکتے. غیب تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کس چیز کا کیا فائدہ ہے، کس چیز کا کیا نقصان ہے. تو جو قتل کیا گیا تھا، اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. وہ جو بچہ تھا جس کو انہوں نے قتل کیا خضر علیہ السلام نے، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے والا تھا، دشمن بننے والا تھا. یہ تو اللہ کو پتہ تھا نا. تو یہ اللہ کی تقدیر تھی جو کہ بندے کی خواہش سے بہتر ہوتی ہے. تو دیکھیے، بظاہر تو نقصان تھا، قتل ہو چکا، لیکن اس کا فائدہ کیا تھا، وہ معنوی تھا، چھپا ہوا تھا. قتادہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ تھا جب پیدا ہوا تو والدین بہت خوش ہوئے، اور جب فوت ہوا تو بہت غمگین ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ ان کو اس کے بدلے ایک اور پاکیزہ بچہ دے دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ کافر تھا. اس لیے تقدیر پر اللہ کا الزام نہ دے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے. تو
آگے آیت نمبر 82 میں جہاں تک دیوار کا تعلق تھا، دیوار کے نیچے دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، تو والد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے مال کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب وہ دونوں نوجوانی کو پہنچے تو وہ دونوں اپنا خزانہ حاصل کر لیں وہاں سے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کریڈٹ نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے مجھے یہ سکھایا کہ میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ تو کوئی اور لے لیتا۔ یہ والد کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت فرمائی مال کی۔ تو یہ سارے فوائد تھے جس کو موسیٰ علیہ السلام نقصان سمجھ رہے تھے۔ یہ سارے کس کی رائے پر تھے؟ اللہ تعالیٰ کی رائے پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، رحمت من ربک۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اہل مکہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، ذی القرنین کے بارے میں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ میں کچھ واقعات پڑھ کر سناؤں گا، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ وہ تو پیچھے پتہ چل چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کی تعداد بتائی اور نہ ان کی سونے کے بارے میں بتایا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذی القرنین کے بارے میں ذر سے مراد 2 اور قرن سے مراد بستی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اسکندر اعظم تھے، لیکن جو اسکندر اعظم تھا وہ مسلمان نہیں تھا، یہ تو مومن تھے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے ایران کو اور رومی کو فتح کیا 2 کمانوں پر۔ اس کی حکومت ہی 2 کمانوں پر تھی، اس وجہ سے ذی القرنین کہا گیا، یعنی 2 بستیوں والا۔ یہ بہت اقتدار والا بادشاہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے اسباب دیے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف کا، یعنی ہر طرح کا ان کو علم عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے اس نے اپنے اسباب کی پیروی کی، یعنی اسباب کو یوز کیا۔ اسباب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے یوزنگ کے لیے جو چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کو جن کی ضرورت ہے، یعنی کسی کام کے لیے ان کا ہونا بہت لازمی ہے۔ جس طرح ہمارے پاس دورہ قرآن کے لیے موبائل کا اور جو بھی چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں، قرآن پاک، ہر چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو انہوں نے علم سکھانا تھا تو ان کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، امپورٹنٹ چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ انہوں نے ہمیشہ اسباب پہ فوکس کیا، اسباب کو یوز کیا، اور جو توکل تھا وہ اللہ تعالیٰ پہ کیا۔ ہمیشہ مطلب بسا اوقات نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسباب کون سے ہیں۔ اگر انسان کے پاس اسباب ہوں تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہاں ادھر سے میں نے کام کرنا ہے اور یہ والا کرنا ہے، پھر آگے یہ ہوگا، اس کو ساری پلاننگ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جن رستوں پر وہ چلا، اس نے ان رستوں پر سفر کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ خشکی کے اس حصے پر جب وہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا تو اس نے کیا کیا؟ سورج کو دیکھا، وہاں ایک قوم تھی۔ یہ ذوالقرنین جو تھا یہ نبی نہیں تھا، یہ ایک بادشاہ تھا، لیکن ہے بہت سمجھدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل اختیار دے دیا کہ یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو یا ان کو سزا دو، یعنی بستی والوں کو جہاں پہ انہوں نے علم سکھانا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم مومن نہیں تھی، کیونکہ جو مومن ہو اسے آخرت میں تکلیف کا بدلہ مل جاتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو جنہوں نے اچھا کیا یعنی ان کے ساتھ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ایک اور جو مہم تھی ذوالقرنین نے جو کی وہ کون سی تھی؟
پہلے تو وہ مغرب کی طرف گئے، اب مشرق کی طرف گئے۔ وہ اسی جگہ پہنچے جس کے بارے میں بعض نے کہا کہ وہ کھلا صحرا تھا، بعض نے کہا وہ پہاڑی سلسلہ تھا، وہ سرنگوں میں رہتے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کو ڈھکنے کے لیے یعنی جو کور تھا وہ نہیں تھا۔ ان کے حالات کا اللہ تعالیٰ نے پوری طرح احاطہ کیا ہوا تھا کہ کون کون کیسی کوشش کر رہا ہے، یعنی یہ بستی والوں کا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ وہ جا رہے تھے۔ تو ذوالقرنین نے پھر اسباب تیار کیے، چل پڑے، یہ نہیں کہ وہ بیٹھ گئے۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے جب تک انسان اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جو آپ کا مین ٹاپک ہے اس پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کر کے رہنا ہے۔ توکل اللہ پہ چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنے بہت ضروری ہیں۔ سدین سے مراد دو پہاڑی سلسلے تھے، دو پہاڑ تھے جس میں ایک طرف بھی قوم کے لوگ تھے اور دوسری طرف بھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو دوسری طرف تھی یہ ترک کی قوم تھی، ترکی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کی زبان اور تھی، اور جو مطلب پہاڑوں والے تھے ان کی زبان اور تھی، تو ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، بات کو سمجھ تو نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی ان کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ اب وہ کیا کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج کون ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں نا، یہ ہیں یاجوج ماجوج، کھیتیاں برباد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا بستی والوں نے، یعنی پہاڑی والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اگر آپ کو ہم اخراج دیں، یعنی ہر چیز آپ کو پرووائڈ کریں، مہیا کریں، تو کیا آپ یاجوج ماجوج مطلب ان کے آگے دیوار بنا سکتے ہیں؟ تو ذوالقرنین دیکھیے کتنے پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا نا وہی کافی ہے۔ یہ عادل بادشاہ کی شرائط میں بھی شامل ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مانگے، بلکہ وہ تو ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مالی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جسمانی مدد کی ضرور ہے ضرورت۔ مجھے تھوڑے سے ورکرز چاہیے جو میری ہیلپ کریں، میرے ساتھ کام کروائیں تاکہ ہم ایزیلی اپنا کام کر سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، لوہے کی دیوار بنائی، پھر اس پر تانبا ڈیل دیا، کیونکہ جو تانبا ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اوپر تانبا بھی انڈیل دیا، جو کہ ایک مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ یہ یاجوج ماجوج کے آگے انہوں نے بنائی تھی۔ پھر یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کو سوراخ کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیوار بنا لی ذوالقرنین نے، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، یہ آپ کی ہی رحمت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیا کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میرا علم ہے، انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح حدیث ہے، أعوذ یاجوج ماجوج بالله قیامت من کے دن کھول دیے جائیں گے، الشيطان الرجيم تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بسم الله الرحمن سائنٹسٹ نے کہا الرحيم کہ یہ کہیں نظر نہیں آئے، مطلب قل آج تک یہ أعوذ نظر نہیں آتے۔ أعوذ برب ایک روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی الناس اللہ عنہ روایت کرتے ملك ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج الناس ماجوج إله الناس روز دیوار کھودتے ہیں، جب اتنا من کھودتے ہیں شر کہ سورج کی شعائیں آنے لگتی ہیں، تو ان کا بادشاہ کہتا ہے آ جاؤ، باقی کل کھودیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہہ الناس لیں گے کہ ہم الذي انشاءاللہ کل يوسوس کھولیں گے، في تو دیوار صدور کھول دی جائے گی۔ ابھی تک ان کو انشاءاللہ کہنا نہیں من آیا، جب الجنة ان کو انشاءاللہ کہنا آ جائے گا تو وہ دیوار ان کی والناس کھول دی جائے گی۔ تو جب وہ کھول دیے جائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کریں گے کہ میں نے ایسے بندے نکالنے ہیں جن کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکے گا۔ جب ان کا پہلا حصہ نکلے گا، یعنی یاجوج ماجوج کا، تو سارا پانی پی لے گا،
ہر چیز کی تباہی کر ڈالیں گے، سب کچھ، فصلیں تو تباہ ہو جائیں گی۔ جب وہ دیوار کھا سکتے ہیں، دیوار ڈھا سکتے ہیں، تو وہ اور کچھ کیا نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ہر آبادی میں گھس جائیں گے سوائے اللہ کے گھر کے۔ تو قیامت کے دن چونکہ سور بھی پھونکا جائے گا، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہی بتائی جا رہی ہیں۔ یجوج ماجوج کے بعد فوراً اس چیز کا تذکرہ ہوا، یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے جہنم ہوگی۔ جنہوں نے اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے آج ہمارے سفارشی آئیں گے ہماری مدد کرنے، لیکن وہ مدد نہیں کر سکیں گے اس دن، تو ان کی دوستی کوئی کام نہیں آئے گی۔ صرف ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم کو بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے، ان کے اعمال ہی خسارہ پانے والے ہیں، دنیا کی زندگی نے ان کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں جو کافر ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے آیات کا کیا انکار کیا کافروں نے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، تو اس وجہ سے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع کر دیے گئے۔ اب قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ یہی بدلہ ہے، جہنم ہے کافروں کے لیے۔ کیوں؟ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے آیات کو اور رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، اور وہ کون سی جنت ہے؟ بہت بڑی جنات الفردوس، ان کے لیے بطور مہمانی یہ ہوگی۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پھر وہ جنت سے نکلنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے۔ جو جہنم والے ہوں گے وہ بہت نکلنے کی خواہش کر رہے ہوں گے، ظاہر بات جو انسان کو اچھی چیز لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو جو ایمان والے ہوں گے جنت والے، یہ اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جو کہ پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ میں ایک تمہارے جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تم لوگوں کا الہ ایک ہی ہے، اسی کو ہی مانو۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کر دے تو اس کو پھر دیدار نہیں ملے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، تو جو امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ اتنی بڑی ہستی سے ہو رہی ہے، یعنی قیامت کو، جنت میں جا کر، تو پھر کرنا کیا ہوگا اس ملاقات کے لیے؟ تیاری۔ اب ہم نے کسی بڑے عزیز سے ملاقات کرنی ہو تو ہم بہت تیار شیار ہو کر جاتے ہیں کہ ہم بھائی کسی بڑے سے بات کرنے جا رہے ہیں، کسی کی رسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے۔ اب اس اتنی بڑی ہستی کی رسپیکٹ کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا تیاری کرنے جا رہے ہیں ملاقات کے لیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر چاہیے کہ نیک عمل کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پھر اس رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرنا۔ عبادت صرف خالص اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ کا چہرہ خالص چاہیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنا دیدار ہمیں قیامت کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو دیدار کا سبب بن سکیں۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ مریم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ فاطر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں چونکہ انبیاء کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت الگ الگ کر کے بتائی۔
کہ کون کس کس درجے سے افضل ہے۔ زکریا علیہ السلام کا بطور خاص اس میں تذکرہ ہوا۔ وہ سلیمان بن داؤد کی نسل میں سے تھے اور بڑھائی تھے، تو اللہ نے ان پر جو رحمت کی اس کا ذکر سورت کے آغاز میں ہی ہوا ہے۔ اس سورت میں انبیاء کی دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سب سے پہلے سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، یعنی امپورٹنٹ چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جو کہ انبیاء کی امپورٹنس، انبیاء کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا، کیونکہ وہ اپنے رب کو بہت چھپ کے پکارتے تھے۔ چھپ کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ صرف اس چیز کو اللہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ سب سے افضل چیز ہے کہ چھپ کے اللہ سے دعا کرنا، تو یہ اخلاص والی دعا سب سے یہی ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں: حسن زن یعنی اللہ سے اچھی امید رکھنا، عاجزی ہونا، اور چھپ کے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے پہلے بھی بڑی دعائیں مانگی تو ضرور قبول کرنے والا ہے۔ میں پکار کر تجھے نہ مراد نہیں ہوتا، نہ امید نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ ان کو بہت زیادہ ٹینشن تھی، پریشان تھے کہ میرا وارث کون بنے گا۔ آج کل تو ٹینشن لیتے ہیں لوگ کہ میری تو اتنی زمین ہے، پیچھے کون سنبھالے گا، میری تو اتنی دولت ہے، تو پیچھے کون سارا سنبھالنے والا ہوگا۔ لیکن ان کو کس چیز کی فکر تھی؟ انبیاء کی وراثت چونکہ نبوت ہوا کرتی ہے، تو وہ اس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ میرے بعد میری نبوت کا وارث کون ہوگا، اس دین کا وارث کون بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ وارث مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسا ایک بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بن سکے۔ مشن کے لیے ان کو مشن کا ڈر تھا نا۔ تو آل یعقوب کی وراثت کیا تھی؟ نبوت کا ان کا سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا تھا، اس لیے وہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے بھی ایک ایسا وارث عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، ایک یونیک سا نام تھا جو پہلے کسی نے بھی نہیں رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا، یحییٰ علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بڑھاپے میں مجھے کیسے اولاد؟ تو جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا ہے آپ کے بیٹے کا، اور ہم آپ کو اس کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے چونکہ بیٹے کی پیدائش سے پہلے ایک نشانی مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک نشانی دکھا دے کہ یہ وہ نشانی کیا ہوگی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ دل کا اطمینان چاہ رہے تھے۔ پھر فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 رات، یعنی 3 رات آپ نے بات نہیں کرنی، لوگوں سے بات آپ کر ہی نہیں سکیں گے۔ جب محراب سے باہر آئے تو ان کی آواز واقعی بند ہو گئی، ان کو اشارہ دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر ہی کریں۔ تو عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ان کو کوئی خوشحالی ملتی ہے، لیکن وہ دیکھیے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نبوت کے لیے بھی چنا ہے اور حکمت بھی عطا کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کو اتنی سمجھ تھی کہ 3 سال کی عمر میں انہوں نے تورات پڑھ لی،
7 سال میں ماہر ہو گئے تھے۔ کوالٹیز آف یحییٰ علیہ السلام یعنی ان کی خوبیاں کیا تھیں؟ لوگوں کے لیے ان میں نرم دلی تھی، لوگ ان سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، یہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ یعنی وہ خود ہی نرم دل تھے، جب انسان خود نرم دل ہوتا ہے تو لوگوں کا خود بخود دل ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے بہت اچھے اعمال تھے، نیکوکار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بھی تھے یحییٰ علیہ السلام، بہت نیک تھے۔ تینوں کا انسان کے لیے چونکہ وحشت کا وقت ہوتا ہے، بہت مشکل کا، سب سے پہلے تو پیدائش کا، پھر اس کے بعد جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے، اس کے بعد مرنے کے وقت، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سلامتی کے یہ اوقات بنا دیے۔ اس کے بعد